ڈاکٹر سید شبیہ الحسن کے بارے میں ناقدین، دانشوروں اور اکابرین کی آراء۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی۔ ڈاکٹر سید شبیہ الحسن کی تحقیقی اور تنقیدی کاوشوں کا ایک زمانہ متعارف ہے۔ انہوں نے لکھنؤ کی شاعری پر قابل قدر کام کر کے اردو زبان و ادب کے باقاعدہ طالب علم ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ جناب حبیب جون پوری کا کلام اس اعتبار سے بہت اہمیت رکھتا ہے کہ اس میں متنوع موضوعات پر قلم اٹھایا گیا ہے اور پڑھنے والے ان کی شاعری اور انداز سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ کلیات حبیب مرتب کر کے ڈاکٹر سید شبیہ الحسن نے ایک اچھے شاعر سے ہمیں متعارف کرایا ہے اور ایک جوہر قابل کو مٹی میں ملنے سے بچایا ہے۔ پروفیسر ممتاز حسین لکھتے ہیں، ڈاکٹر شبیہ الحسن صاحب کا تنقیدی شعور بہت واضح، جچا تلا اور تیکھا ہے۔ وہ نہ تو اس رجحان کو پسند کرتے ہیں کہ کلام تمام تر لفظی شعبدہ گری کا حامل ہو یا تمام تر روایتی ہو اور اس میں روایت سے سر منہ انحراف نہ پایا جائے، اور نہ وہ اس جدت پسندی کے قائل ہیں کہ جدید غزل کو اپنی فضا، معنویت اور ساخت میں ماضی کے تجربات سے بالکل ہی بے نیاز ہو جانا چاہیے۔ اس کے برعکس جہاں وہ غزل میں نئی معنویت یا انفرادی تجربات کے اظہار کو پسند کرتے ہیں، وہاں وہ غزل میں ایک ایسا رچا ہوا انداز بھی دیکھنا چاہتے ہیں جو ماضی میں اچھی غزلوں کا طرۂ امتیاز تھا اور جسے اس دور میں فراق، فیض اور دوسرے شعراء نے برتا ہے۔ ڈاکٹر سجاد باقر رضوی لکھتے ہیں، اسے آل رضا کا روحانی فیض سمجھیے کہ ڈاکٹر شبیہ الحسن ان کے حوالے سے ایک وسیع تر تناظر کے حامل ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹر ظہیر کاشمیری لکھتے ہیں، شبیہ الحسن نے اپنے تنقیدی مضامین کے مجموعے مفاہیم میں بعض اہم اور نازک ادبی مسائل کو موضوع بحث بنایا ہے۔ وہ ہر موضوع کو گہری ناقدانہ نظر سے دیکھتے ہیں اور نتائج اخذ کرنے سے پہلے ہر موضوع کے داخلی، خارجی اور زمانی پہلوؤں کو عموماً پیش نظر رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر وحید قریشی لکھتے ہیں، آل رضا خوش نصیب شعراء میں ہیں جنہیں ڈاکٹر سید شبیہ الحسن جیسا مخلص نقاد ملا ہے، جو اپنے اجداد کی روایت کا پاسدار ہی نہیں بلکہ اس کا بہت بڑا مبلغ بھی ہے۔ شبیہ الحسن کے والد سید وحید الحسن صاحب آل رضا کے حلقہ شاگردی میں شامل تھے، اس لیے شبیہ الحسن نے ضروری جانا کہ آبائی روایت کی پاسداری کرتے ہوئے بزرگوں کی متاع بے بہا کو قارئین تک پہنچانا چاہیے۔ ڈاکٹر فرمان فتح پوری لکھتے ہیں، یہ بہت باعث مسرت ہے کہ شخص از غیب بیرون آمد و کار کرد۔ میری مراد سید شبیہ الحسن صاحب سے ہے، جنہوں نے آل رضا کی غزل گوئی کو موضوع گفتگو بنایا ہے، اس کے رموز و نکات کو اجاگر کیا، خصوصیات و امکانات کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ لیا، اور یہ سب کچھ انہوں نے ایسی دقت نظر، خلوص دل اور وسعت مطالعہ کے ساتھ کیا کہ ہم عصر غزل گو شعراء میں سید آل رضا کا وہ رتبہ خاص جو ناقدین کے بعض تحفظات و تعصبات کی بنا پر ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو رہا تھا، پوری آب و تاب کے ساتھ سامنے آ گیا۔
احمد ندیم قاسمی لکھتے ہیں ڈاکٹر سید شبیہ الحسن نے ڈاکٹر آغا سہیل کی شخصیت اور علم و فن کے بارے میں متعدد صائب الرائے اہل قلم کے افکار کو کتابی صورت میں یکجا کر کے پاکستان کی ادبی تاریخ کا ایک اہم تقاضا پورا کیا ہے۔ ڈاکٹر وزیر آغا لکھتے ہیں ڈاکٹر سید شبیہ الحسن ایک باصلاحیت اور ہوش مند نقاد ہیں۔ انہوں نے اسلم کولسری کے حوالے سے ایک ایسی منفرد کتاب پیش کی ہے جو بیک وقت شاعروں کی غزلوں کا خوبصورت انتخاب بھی ہے، اس کے سوانحی کوائف اور شعری کارکردگی کا بیان بھی، اور اس کے کلام کا تنقیدی جائزہ بھی۔ ڈاکٹر جمیل جالبی لکھتے ہیں خوشی کی بات ہے کہ سید شبیہ الحسن نے جناب آل رضا کے فن غزل گوئی پر کتاب لکھ کر ان کی شخصیت، ماحول اور شاعری کو متعارف کرانے کے لیے اتنا مواد فراہم کر دیا ہے کہ اب دوسرے نقاد بھی ان کی شاعری پر توجہ دیں گے۔ انتظار حسین لکھتے ہیں ڈاکٹر شبیہ الحسن نے قیصر بہاروی مرحوم کے بارے میں تو بہت ہی عمدہ لکھا۔ قیصر بہاروی مرحوم تو ہمارے ہی زمانے کے شاعر تھے۔ ان کے انتقال کے بعد لازم تھا کہ ان کے سارے کلام کو سمیٹا جاتا، ان کا سنجیدگی سے مطالعہ کر کے ان کے مرثیے کے متعلق کوئی مستقل رائے قائم کی جاتی۔ بہت اچھی بات ہے کہ ڈاکٹر سید شبیہ الحسن نے یہ ذمہ داری سنبھالی۔ مرزا ادیب لکھتے ہیں ایک باشعور اور فرض شناس مدیر کی صرف یہی کوشش نہیں ہوتی کہ وہ اپنے رسالے کے قارئین کے لیے اچھے اور مفید مضامین، نظم و نثر فراہم کرے۔ یقیناً یہ اس کا ادارتی فریضہ ہوتا ہے، مگر یہ فریضہ یہیں پر ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ اس سے یہ توقع بھی کی جاتی ہے کہ وہ اپنے اداریوں میں ان تحریکات پر روشنی ڈالے جو عہد حاضر میں ادب پر اپنے اثرات مرتب کر رہی ہیں، اور دنیا ادب میں جو کچھ ہو رہا ہے ادب پر ان کے نتائج کا بھی تجزیہ کرے۔ شہزاد احمد ڈاکٹر شبیہ الحسن کے بارے میں لکھتے ہیں یوں تو ڈاکٹر شبیہ الحسن نے ادب کی کئی جہات میں کام کیا ہے، مگر ان کا محبوب موضوع مرثیہ ہے، اور پھر اسی حوالے سے مرثیہ نگار بھی۔ مرثیے سے ان کا یہ لگاؤ صرف ادب کی حد تک نہیں ہے، بلکہ اس میں دنیا بھر کے موضوع شامل ہوتے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا لکھتے ہیں گزشتہ ربع صدی میں نمایاں ہونے والے محققین و ناقدین ادب میں ڈاکٹر سید شبیہ الحسن ایک منفرد حیثیت کے حامل ہیں۔ وہ وسیع المطالعہ اور کثیر الجہات شخص ہیں، ایک علمی و ادبی خانوادے کے لائق فرزند ہیں، اور مختلف النوع موضوعات پر قابل قدر تصنیفی و تنقیدی سرمایہ فراہم کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر آغا سہیل لکھتے ہیں انتخاب کا کام عطر کشید کرنے کے مترادف ہے، جس میں ذوق سلیم کی رہبری، مذاق سخن کی استواری، شع لطیف اور وجدان کی سلامت روی کے ساتھ ساتھ شعری تربیت سے ہم آہنگی ضروری ہے۔ ڈاکٹر سید شبیہ الحسن میں مذکورہ اوصاف حمیدہ بادرجہ احسن موجود ہیں۔ ڈاکٹر سلیم اختر لکھتے ہیں میں جب ڈاکٹر شبیہ الحسن کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ ضرب المثل یاد آ جاتی ہے، نیک باپ کا نیک اتوار فرزند۔ باپ نے مرثیہ نگاری میں نام پیدا کیا اور وحید الاثر کا خطاب پایا، جبکہ بیٹے نے مرثیے کی تحقیق و تنقید سے امتیاز پایا۔ ڈاکٹر سہیل احمد خان لکھتے ہیں ڈاکٹر شبیہ الحسن ماہنامہ شام و سحر کے مدیر کے طور پر ادبی حلقوں میں معروف ہیں۔ انہوں نے تحقیق و تنقید کے شعبوں سے اپنی گہری وابستگی کا ثبوت
ایم فل اور پی ایچ ڈی کے مقالات کی صورت میں فراہم کیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی کئی تبازات اور مرتبہ کتابیں شائع ہوئی ہیں۔ ڈاکٹر آسی کرنالی لکھتے ہیں، ڈاکٹر شبیہ الحسن کی ترجیحات کا مطالعہ میں نے دلچسپی اور انہماک سے کیا۔ اس سے پہلے بھی ان کی کئی تحریریں میری نظر سے گزری ہیں۔ ان کا میدان تحقیق و تنقید ہے اور تخلیق کے افق سے بھی وہ نمودار ہو کر ہماری نگاہ کے لیے حیرت سامانیاں پیدا کر رہے ہیں۔ پروفیسر رضی عابدی لکھتے ہیں، ڈاکٹر شبیہ الحسن کے ان اداریوں میں ادب کے تقریباً تمام مسائل پر بحث ہے، اور زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ان میں ادب کو زندگی سے علیحدہ کر کے نہیں بلکہ خود زندگی کے ایک فعال شعبہ کی نظر سے دیکھا گیا ہے۔ احمد عقیل روبی لکھتے ہیں، ڈاکٹر شبیہ الحسن نے وحید صاحب کے یہ 11 مرثیے مرتب کر کے عہد حاضر اور مستقبل کے قارئین کو العطش کی شکل میں ایک ایسا چشمہ سخن دے دیا ہے جس سے وہ اپنی علمی، فکری اور شعری پیاس بجھاتے رہیں گے۔ پروفیسر حسن عسکری کاظمی لکھتے ہیں، ڈاکٹر شبیہ الحسن کا اشہب قلم تحقیق اور تخلیق کی سرزمینوں میں جس برق رفتاری کے ساتھ دوڑ رہا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے بہت کم وقت میں اردو شعر و ادب کی مختلف اصناف کے حوالے سے جتنا کام کیا، اس کا احاطہ کرنے میں معقول وقت درکار ہے۔ ڈاکٹر معراج نیر لکھتے ہیں، ڈاکٹر سید شبیہ الحسن کا تعلق اس علمی و ادبی خانوادے سے ہے جس نے ہمیشہ علم و ادب کی بے لوث خدمت انجام دی ہے۔ مختار علی نیر لکھتے ہیں، ڈاکٹر سید شبیہ الحسن کی توجہ ایک خاص نکتے کی طرف مبذول ہم کروانا چاہتے ہیں کہ متحدہ ہندوستان کے زمانے میں لکھنؤ میں باقاعدہ ایک کالج تھا جو اس زبان کے لہجے کا تحفظ اور ادائیگی سکھایا کرتا تھا۔ بٹوارا ہونے کے بعد ہم اس ادارے سے محروم ہو گئے اور پھر کسی کو اس کی طرف خیال نہ آیا کہ اس قومی زبان کی شناخت اور اس کی خوشبوؤں کو محفوظ کیا جائے تاکہ ان میں زبان کے جتنے لہجے بھی کیوں نہ بنے اپنے انداز بھی محظوظ ہو، اور اس لیے اس زبان کے اپنے بولنے والوں میں اس کا مزاج ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر مظفر عباس لکھتے ہیں، ڈاکٹر شبیہ الحسن ہمارے ان نوجوان لکھنے والوں میں شامل ہیں جن کے قلم میں ٹھہراؤ، فکر میں گہرائی اور رائے میں وزن ہے۔ ڈاکٹر ہلال نقوی لکھتے ہیں، میں اپنے ابتدائی ادبی زندگی سے گوشہ نشینی کی طرف مائل رہا ہوں، لیکن آپ جگمگاتی فضاؤں میں میرا ہاتھ پکڑ کر